ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف سے جو سابق ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس ہے اور جو سرکاری دستاویزات ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے اگوسٹا 90B سب مرین کیس میں کرپشن کا انکشاف کیا تھا اور رپورٹ کی تھی آفیشیلی ٹو دا چیف آف نیول اسٹاف. کموڈور شاہد اشرف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ منسٹری آف ڈیفنس کو جھوٹ بولا گیا. یہ جھوٹ کس نے بولا تھا؟ یہ جھوٹ ایڈمرل جو چیف آف نیول سٹاف تھا اس کے سٹاف جس نے بھی انہوں نے آئی کانٹ ایکچولی پن پوائنٹ. دی اونلی تھنگ از کہ جو چیف آف نیول سٹاف از ریسپانسبل. پن پوائنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. چیف آف نیول سٹاف از ریسپانسبل. اگر کسی کو ریٹائر اس وقت فسی بخاری صاحب ہیں. نا آئی ایم اونلی ٹاکنگ آف ایڈمرل فسی بخاری واز چیف آف دا نیول سٹاف بائی دین. منصور الحق ریٹائر ہو چکا ہے، میں واپس آ چکا ہوں. میں نے آ کے ریڈریس آف گریونس ڈالی. جب میں نے ریڈریس آف گریونس ڈالی، ظاہر ہے ریڈریس آف گریونس میں سچا تھا تو میں نے ریڈریس آف گریونس ڈالی ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے کیونکہ قانون کے خلاف کیا گیا. میری ابھی سروس باقی تھی. میں نے وہ ریڈریس آف گریونس ڈالی. وہ ریڈریس آف گریونس یہ ہے. کیا ہے اس ریڈریس آف گریونس؟ کہ آپ مجھے ریٹائر ہی نہیں کر سکتے. اس میں نے یہ بھی لکھا کیونکہ یہ آپ نے پرسنل وینڈیٹا کی خاطر یہ کیا ہے. آئی مینشن دیٹ کہ یہ میلافائڈ انٹینشن ہے اور پرسنل وینڈیٹا کے تحت آپ نے یہ کیا ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے یہ ایک تھریٹننگ لیٹر بھیج دیا. میں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہوں. آئی ڈونٹ نو نیول لا اپلائز آن می نتھنگ. اور اس تھریٹننگ لیٹر میں کیا ہے؟ اس تھریٹنگ میں ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے. آفیشیل لیٹر فرام دا نیول ہیڈ کوارٹر. اس میں آفیشیل لیٹر میں لکھا ہوا ہے یور اٹمپٹ ٹو لیول انسینویشنز اگینسٹ دا فلیگ آفیسرز ہیز ناٹ بین اپریشیٹڈ بائی نیول ہیڈ کوارٹرز اینڈ از بینگ ویوڈ ود کنسرن. کیا انسینویشنز لگائی ہیں آپ نے فلیگ آفیسرز؟ میں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے بروک گارسیاز ڈیل کے اندر اپنے کسی دوست کے ساتھ مل کے تو یہ ساری ڈیل کے اندر پیسہ بنانے کی کوشش کی تھی. اٹ واز این ایلیگیشن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز پرووڈ. اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھی تھی. ایڈمرل تنویر اس انکوائری کے انچارج تھے اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ واز اٹ ٹرو اور ناٹ. یہ والی چیز کے اوپر وہ غصہ کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس نے میری انکوائری کروا دی ہوئی ہے. بروکس اینڈ گارسیا کس کے دور میں کون انوالو تھا اس میں؟ بروک گارسیا اسپیئرز. میں لاسٹ اس آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ بروک گارسیاز جو شپس کے اسپیئرز تھے ہمارے پاس ملینز آف ڈالرز کے وہ پڑے ہوئے تھے. ان کو ہم نے ڈسپوز آف کرنا تھا تھرو DGDP. انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے یہ اسپیئرز برازیل کو اپنے دوست کے ساتھ مل کے ایڈمرل فسی بخاری جو اس وقت ریئر ایڈمرل تھے. کموڈور شاہد اشرف صاحب، اگر میں یہ لیٹر جو آپ نے مجھے دیا اس میں کموڈور خوشنود احمد کا نام آ رہا ہے اور جو لیٹر آپ نے مجھے پہلے دیا تھا اس میں بھی یہ خوشنود احمد صاحب ہیں جن کو $40,000 جی مبینہ طور پہ دیے گئے. بالکل یہ وہی ہیں. He was at that time made the naval secretary. جو فسی بخاری صاحب کے نیول سیکرٹری. فسی بخاری صاحب بھی سب میرینر تھے، یہ بھی سب میرینر تھا. تو obviously they would have liked to have a team جس کے ساتھ اور اس کے بعد ان کو نیول سیکرٹری لگایا گیا. بعد میں نیول سیکرٹری لگایا گیا ان ایلیگیشنز کے آنے کے بعد. اچھا کموڈور شاہد اشرف صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جب انہوں نے سروس سے فارغ کیا تو آپ کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس میں آپ نے خود گلٹی پلیڈ کیا. وہ انکوائری میں نے گلٹی نہیں کہا. وہ ایک انہوں نے انکوائری بنائی. جب انہوں نے دیکھا کہ میں رک نہیں رہا، میں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھی لیٹر بھیج دیا. 100% یہ غلط تھے، انہوں نے غلط کام کیا ہوا تھا. اس وجہ سے وہ چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس وقت یہ میرے خلاف ایک محاذ بنایا اور وہ محاذ یہ تھا کہ اس کو پکڑ لیں گے. انہوں نے اس وقت یہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ یہ مل کے کیا کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں نیوی کی شاہد اشرف کو. شاہد اشرف بڑا قریبی ہے. انہوں نے اپنے اس میں لکھا بھی ہے اپنے اس انٹرویو میں کہ یہ اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے. آئی نیور سروڈ ہم بیفور. فرسٹ ٹائم میں نے سرو کیا تھا ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ. اس سے پہلے میں نے ان کے ساتھ سرو بھی نہیں کیا، مگر آبویسلی ہی ووڈ ہیو لائک ٹو ہیو ہز اون ٹیم. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ مجھے پکڑیں گے تو مجھے پکڑ کے وہ منصور الحق کو پکڑ لیں گے، منصور الحق کو پکڑیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر کو پکڑ لیں گے. دس واز دا پلان. صاحب اگر مائنڈ نہ کریں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ چور مچائے شور. آپ نے خود گلٹی پلیڈ کیا ہوئے. جتنے ایلیگیشنز آپ کے خلاف آئے ہیں تو آپ نے پھر کیوں گلٹی پلیڈ کیا؟ یہ تو کورٹ مارشل کی بات ہے. وہ اس پہ میں آ رہا ہوں نا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا ایکچولی ہوا کیا ہے، تب آپ کو ایکچوئل سٹوری کا پتہ لگے گا کہ ہوا کیا ہے. جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے اس کو اسی بندے کا پتہ تھا ان کو کہ یہ آدمی جو ہے الوی، اس کو میرے خلاف کھڑا کروا دیا. 15 لاکھ روپیہ انہوں نے میرے پاس کبھی 1 لاکھ روپیہ دیا، کبھی 2 لاکھ روپیہ دیا. اس طرح کے چارجز لگائے ہیں میرے اوپر
جو کہ ماننے والی بات نہیں ہے. میں ایک آدمی کی رپورٹ کر چکا ہوں, اس کی ساری انفارمیشن دے چکا ہوں. ہاؤ کین آئی ٹیک منی, اینی اماؤنٹ آف منی. اور پھر مجھے پتا $2 ملین اس کو مل رہے ہیں. یا تو میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا تو بتاؤں گا نہیں تو اس سے پیسے لے سکتا ہوں, اگر بتا دیا تو پیسے نہیں لے سکتا ہوں, اور اگر بتایا بھی ہے تو یہ $15 لاکھ فرام $2 ملین, یہ دماغ میں آتا ہے کہ $1 لاکھ کبھی دیا, $2 لاکھ دیا. اور ایک ایسی ڈیل کے اندر $1.5 لاکھ دیا جو مجھ سے 2 سال پہلے اس نے ڈیل میں پیسہ کھایا تھا, وہ بھی اس نے میرے لگا دیا کہ اس کو تب بھی دیا تھا. تو اس نے تو اپنے اپروور جب اس کو بنایا گیا تو اس نے تو ایکسیپٹ کیا کہ میں نے بہت ساری ڈیلوں میں پیسہ کھایا. اسی لیے میں کو کہہ رہا تھا کہ اس کے سیکوینس کے اندر ہم چلتے ہیں. میری وائف نے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, میری وائف نے ایک پرائم منسٹر کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ یہ سب میری میاں کو پھنسانا, اس نے تو ان کو پکڑا ہے, وہ میری میاں کو پکڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر یہ الزام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس طرح کیا جا رہا ہے جیسے اس نے یہ ڈیل کی ہے, سارے پیسے اس نے کھائے ہوئے ہیں. اس نے, میری بیوی نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو, نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایک امپارشل بورڈ آف, انہوں نے یہ, میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا کسی کو بھی چھوڑ دیا جائے, انہوں نے کہا امپارشل انکوائری بنائی جائے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے امپارشل انکوائری انڈر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنائی جائے تاکہ سچائی باہر آئے. ہر کوئی یہ تو کور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو انہوں نے تو ان کو پکڑنا ہی نہیں تھا, نہ پکڑنا تھا نہ پکڑا ہے, اور آج تک نہیں پکڑا ہوا. تو اس لیے وہ میری بیوی صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک امپارشل انکوائری بنے گی تو تب یہ انرتھ ہوگی چیزیں, ورنہ جب یہ لیٹر لکھا گیا اس وقت آپ کدھر تھے؟ جب یہ لیٹر تھا میں ریٹائر ہوا تھا, میں اپنے بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا ان کوئٹہ, میرا کام تھا وہاں پہ. تو پھر آپ کی وائف کو یہ لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری وائف کو لیٹر لکھنے کی یہ کہ انہوں نے پیچھے میری وائف کو نیچے انہوں نے روزانہ میری بیوی کو آ کے تنگ کرتے تھے, روزانہ انہوں نے انٹیلیجنس میرے پیچھے لگا دی. جب میں نے اس کو چیلنج کیا نا اپنی ریٹائرمنٹ کو, جب میں نے ریٹائرمنٹ چیلنج کیا, ان کو پتا تھا کہ اب مشکل پڑ جائے گی, کیا کریں. اس وقت تب سے انہوں نے شروع کر دیا کہ جی میری اس کی سرویلنس, راؤنڈ دا کلاک سرویلنس لگائی. میں نے منسٹری واپس آیا جب مجھے پتا چلا, میں نے سارے لیٹر منسٹری آف ڈیفنس کو لکھے, نیول چیف کو لکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری فیملی کے ساتھ, یہ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ غلط کام کیا جا رہا ہے, قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مگر اس وقت سننے والا کون تھا؟ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پہ عزیز مرزا صاحب اور فصیح بخاری بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کوئی سننے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ اپنے گیم کھیلنے کے اس میں تھے کہ جی ان کو پکڑیں, منصور الحق کو پکڑیں. اور اس کے سیف الرحمان, اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن بنا لی. ظاہر ہے اس انویسٹیگیشن کریں گے تو پھر ہی مجھے بلایا جائے گا. انہوں نے ایک انویسٹیگیشن بلائی اور انویسٹیگیشن میں انہوں نے ایک یہ انویسٹیگیشن لیٹر ایشو کر دیا. دس از انویسٹیگیشن, دس از نتھنگ ٹو ڈو ود انکوائری, بورڈ آف انکوائری. یہ ایک انویسٹیگیشن کی گئی, اور انویسٹیگیشن بھی کمانڈنگ آفیسر, میں ریٹائر ہوں, میرا کوئی کمانڈنگ آفیسر نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی کمانڈنگ آفیسر. جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ صرف لاجسٹک سپورٹ کے لیے ہوتا ہے, پے اینڈ پینشنز اور ان چیزوں کے لیے. میں ریٹائر ہوا ہوں, مجھے تو آپ بلا ہی نہیں سکتے. اور اگر بلایا بھی ہے تو جب انہوں نے مجھے بلایا, میں ان کی اس پہ گیا ہوں, انہوں نے, میں ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہوں تو 10-12 نیول پولیس آ گئی اور مجھے پکڑ دکڑ کے انہوں نے ایک گاڑی میں ڈالا اور اٹھا کے وہ وائس چیف آف نیول سٹاف کے پاس لے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے مجھے تھریٹ دی کہ کمانڈر شاہد ارشد صاحب, اس تھریٹ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جن حالات میں آپ کو لے کے گئے وائس چیف آف نیول سٹاف کے سامنے اور تھریٹ دی گئی, تو وہ تھریٹ کیا تھی؟ ایک وقفے کے بعد.